الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست بزرگو، قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کو بیان فرمایا ہے، وہاں اپنے بندوں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے. یعنی حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں، اس میں کچھ کمی کوتاہی اگر ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیں گے. لیکن اگر حقوق العباد میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوئی تو اللہ اس وقت تک بھی اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ حق والا معاف نہ کر دے. اس لیے دنیا میں آدمی کو حقوق العباد کی اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. ان میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ جب گھر کے کسی بڑے کا انتقال ہو جائے تو جو وارثین ہیں ان وارثین کو ان کا جو حق بنتا ہے ان کو ان کا حق پورے طور پر دینا چاہیے. اگر ماں کا انتقال ہوا یا باپ کا انتقال ہوا اور ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا گیا، جو پیچھے رہنے والے ہیں، مثلا اولاد ہوتی ہے اور اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. اگر ماں باپ کی میراث کو صرف بیٹوں نے لے لیا اور بیٹیوں کو نہیں دیا، یعنی بھائیوں نے اپنے ماں باپ کی جائیداد میں سے حصہ بہنوں کو نہیں دیا، تو اللہ کے یہاں بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ اور سبب بنے گا. دنیا میں تو تھوڑا بہت وہ لے لیں گے، لیکن اللہ کے یہاں نیکیوں کے انبار دینے پڑیں گے. جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ میری امت کا غریب اور مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو. آپ نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بلکہ میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت میں اتنی نیکیاں لے کر آئے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ڈھک جائیں، لیکن دنیا میں اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا تو وہ حقوق والے آئیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. وہاں زمین، جائیداد، روپیہ، پیسہ، مال و دولت نہیں ہوگا، بلکہ نیکیاں ہوں گی. وہ نیکیاں ان حقوق والوں کو دے دی جائیں گی یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقوق والے باقی رہ جائیں گے. تو اس کا بدلہ اس طرح چکایا جائے گا کہ مطالبہ کرنے والوں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور باوجود اتنی نیکیاں ہونے کے سب نیکیاں ختم، اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لے کر اوندے منہ گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آپ نے فرمایا، میری امت کا غریب اور مفلس یہ ہے. تو آخرت کا مسئلہ بڑا سخت ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت میں جہالت تھی، وہ زمانہ جاہلیت تھا. لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے، نہ اللہ کے رسول کو جانتے تھے، نہ صحیح اور غلط کو جانتے تھے. تو جہاں اور ظلم ہوتے تھے ایک دوسرے پر، وہاں ایک بڑا ظلم یہ تھا کہ عورتوں کو اور بچوں کو میراث میں سے حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ ان کے ہاں قانون اور دستور یہ تھا
کہ میراث کا حقدار وہ ہے جو گھوڑے پر بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اس اصول کے اعتبار سے عورتیں تو چاہے بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، بچیاں ہوں یا عورتیں ہوں، وہ تو کسی طرح میراث کی حقدار ہی نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ کہاں دشمن کا مقابلہ کریں گی۔ اور جو بچے ہوتے تھے نابالغ، وہ بھی اس لیے حقدار نہیں ہوتے تھے اس لیے کہ وہ بچے ہیں، وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو مرد ہوتے تھے اور بڑی عمر کے ہوتے تھے وہ سارے مال پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اوس ابن ثابت کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے پیچھے اپنی بیوی، 2 بچیاں اور ایک نابالغ بچہ یہ میراث میں وارثین میں چھوڑے۔ ان کے انتقال کے بعد میں اوس ابن ثابت کے چچزاد بھائی آئے اور سارے مال کو لے کر چلے گئے۔ بیوہ نے کہا بھی کہ میرا کیا ہوگا، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، جو مال و دولت ہے وہ بھی تم لے جاؤ گے تو میں کیا کروں گی۔ لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنا اور عرب کے دستور کے مطابق وہ مال لے کر چلے گئے۔ اوس ابن ثابت کی بیوہ نے مجبور ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ میرے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ زمانے جاہلیت کے اس ظالمانہ قانون کو ضرور ختم فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی اور اس میں میراث کے احکامات کو بیان فرمایا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اس آیت میں اور اس سے آگے بہت ساری آیتیں پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکامات اور میراث کے مسائل کو بیان کیے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے وقت میں اس کے مال میں کچھ حقوق ایسے ہیں، پیچھے رہنے والوں کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمے کوئی نماز روزے تو باقی نہیں ہیں۔ اگر آدمی کے ذمے نماز روزے ہوں تو آدمی کو وصیت کر دینا چاہیے کہ میں اتنے روزے نہیں رکھ سکا، اتنے وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکا، میرے مال سے فدیہ دے دیا جائے۔ یا اولاد کو سمجھداری سے کام کرنا چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہوا ہے تو ان کے ذمے کچھ نمازیں یا روزے باقی تھے تو ان کے مال میں سے ان کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح مال میں سے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی قرضہ ان کے ذمے ہیں تو ان کے مال میں سے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، ان کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ حقوق واجبہ کہلاتے ہیں۔ کفن دفن کا انتظام ہے، اسی طرح قرض والوں کی ادائیگی ہے۔ اگر کسی بندے کا حق ہے تو وہ ادا کریں، کوئی قرض کسی سے لے رکھا تھا یا کسی کے پیسے دینے تھے تو وہ دینا چاہیے۔ اور یہ اللہ کا قرض ہے کہ بھئی نماز روزے کا کوئی فدیہ باقی تھا تو وہ ادا کیا جائے۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کسی کے سلسلے میں کوئی وصیت تو نہیں کر رکھی ہے۔ اگر انہوں نے کوئی وصیت کر رکھی ہے مرنے والے نے تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے وصیت کے سلسلے میں کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد جو لوگ وارث بنتے ہیں ان کے حق میں اگر کوئی مال کی وصیت کی ہے تو وہ وصیت اللہ کی یہاں معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف طور سے ارشاد فرما دیا، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ للوارث۔ اللہ تعالیٰ نے میراث میں ہر حق والے کا حق متعین کر دیا ہے، لہذا وارثین کے سلسلے میں کوئی وصیت مرنے والے کی معتبر نہیں ہوگی۔ ہاں کسی دوسرے آدمی کے لیے کوئی وصیت کی ہے، جیسے کسی مسجد میں کچھ دینے کے لیے، مدرسے میں دینے کے لیے، یا کسی ایسے آدمی کو کچھ دینے کے لیے جو وارث نہیں بنتا ہے مرنے کے بعد میں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنے مال کی وصیت کی ہے۔ سارے مال کی وصیت تو معتبر ہے نہیں، لیکن اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 کے اندر یعنی 33% کے اندر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ باقی جو 66% یا اس سے کچھ زائد بچے گا وہ وارثین کے درمیان میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر کوئی وصیت نہیں ہے
تو قرض کی ادائیگی کے بعد کفن دفن کے سارے انتظامات کے بعد میں جو مال بچے گا وہ وارثین کے درمیان میں تقسیم ہوگا۔ وارثین کے درمیان مال تقسیم کرنے میں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی مال کی تقسیم ہو جانی چاہیے۔ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، معاشرے سے ڈرتے ہیں، سماج سے ڈرتے ہیں، پاس رہنے والے رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے جلدی مال کی تقسیم کی تو رشتہ دار نہ معلوم کیا کہیں گے کہ دیکھو باپ کے انتظار کر رہے تھے مرنے کا، جائیداد تقسیم ہو گئی، مال تقسیم ہو گیا، یا ماں کا انتظار کر رہے تھے مرنے کا، ان کے مرتے ہی مال تقسیم ہو گیا۔ حالانکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جتنے جلدی مال تقسیم ہو جائے اتنی جلدی بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا حق ہے جو مرنے والے کے انتقال کے فوراً بعد وارثین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ باپ کے ملکیت میں جو بھی مال تھا یا ماں کا انتقال ہوا ہے تو ماں کی ملکیت میں جو بھی مال تھا، آٹومیٹک انتقال کے فوراً بعد یہ مالک نہیں رہتا بلکہ جو اس کے وارثین ہیں وہ مالک بن جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں عام طور سے کہ ایک بزرگ کسی آدمی سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، نزا کی حالت میں تھا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، چھرہانے چراغ جل رہا تھا، اس کے انتقال کے فوراً بعد انہوں نے چراغ کو بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ نے اس وقت چراغ بجھا دیا، حالانکہ اس وقت تو روشنی کی ضرورت ہے۔ فرمایا میں نے اس لیے بجھا دیا کہ اس میں جو تیل جل رہا ہے اس کا یہ مالک تھا جب یہ زندہ تھا، لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا، اس چراغ میں جو تیل ہے اس تیل میں سارے وارثین کا حق ہو گیا، میں ان کی اجازت کے بغیر کیسے اس کو جلا سکتا ہوں، کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ اتنی احتیاط ہمارے بڑے اور بزرگوں میں رہی کہ اب آٹومیٹک طریقے سے ہر چیز کے اندر وارثین کا حق ہو جاتا ہے، لہذا ان کی اجازت کے بغیر آدمی کو استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مرنے والے کے انتقال کے بعد میں بیوی ہے یا اگر اولاد میں سے کوئی بڑا بھائی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا پورا حقدار ہوں، میں جس طرح چاہوں گا اس طرح میں اس مال کو خرچ کروں گا۔ چنانچہ ایصال ثواب کی جتنی شکلیں ہم نے بنا رکھی ہیں، بہت ساری ایسی شکلیں جس میں لمبے چوڑے کھانے ہوتے ہیں باقاعدہ، اور ایسے کھانے ہوتے ہیں جیسے شادی بیاہوں کے کھانے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان پہ تبصرہ ہوتا ہے کہ ایسا بنایا تھا اور ایسا نہیں بنایا تھا۔ ایسے کھانے سارے کے سارے میت کے مال میں سے خرچ کیے جاتے ہیں جو کہ وارثین کا حق ہوتا ہے، اور ان کی اجازت نہیں لی جاتی ہے۔ اگر ایسا کوئی کرے گا تو یاد رکھیے کہ اللہ کی یہاں وہ بڑی پکڑ کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اس لیے کہ اس کو اکیلے طور پر پورے وارثین کی اجازت کے بغیر، اور اجازت بھی ایسی نہیں ہے کہ سب کے سامنے آدمی یہ کہہ دے کہ کیوں بھائی ابا کی فاتحہ کرنی ہے، اماں کی فاتحہ کرنی ہے، بھائی کر دیں اس میں سے، اب بیچارے کیا کہیں گے بہن بھائی، ہاں بھائی کر دو، بڑے ہو تم۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے مال میں سے، روپے پیسے میں سے، جائیداد میں سے، اس کو اس کا حق دے دیا جائے، اور اپنے حق پر وہ قبضہ کر لے، اور اپنے حق کو وہ لے لے، اور لینے کے بعد اپنے مال میں سے، اپنے حصے میں سے پھر اپنے والدین کے لیے جو جتنا کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اجتماعی مال میں سے ایک آدمی کو خرچ کرنے کا بالکل اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، خاص طور سے جو نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ بھی پورے حقدار ہوتے ہیں۔ ایک بڑا بھائی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی نابالغ ہے، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ بڑے بھائی کا حق ہے۔ بڑا بھائی اپنے باپ کے مال کو جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، نہ معلوم یہ چھوٹا بھائی کب بڑا ہوگا، کتنے سالوں کے بعد میں یہ اس قابل ہوگا، سمجھدار ہوگا کہ یہ سمجھ سکے کہ میرے باپ نے جو کچھ مال چھوڑا ہے اس میں میرا اتنا حق بنتا ہے۔ اتنی مدت تک اور اتنا وقت آنے تک بڑا بھائی اور دوسرے لوگ اس کے مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں، اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت تھوڑا سا اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہوتا ہے وہ زیادہ مال پر قبضہ کر لیتا ہے، وہ مکان پر قبضہ کر لیتا ہے، جو کمزور ہوتے ہیں وہ بیچارے کم ملتا ہے ان کو، یا یہ کہ وہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔
تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. دنیا میں اگر نہیں دیں گے تو آخرت میں اللہ کے ہاں دینا پڑے گا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق، وہ اصل میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ نے مکان بنا کر چھوڑا اور بہنوں کو شادی کر دی ہم نے، تو بھئی بہنوں کو ہم نے جہیز دے دیا، سونا دے دیا، چاندی دے دی، سامان دے دیا، اب اور کیا چاہیے؟ وہ تو آپ نے اپنے نام کے لیے کیا ہے. شریعت نے تو آپ کو اس بات کا پابند نہیں بنایا تھا کہ آپ اتنا مال دو، اس کو اتنا جہیز دو. نہ شریعت میں جہیز کی کوئی حقیقت ہے. لیکن میراث میں جو بیٹیوں کا حق بنتا ہے یا جو بہنوں کا حق بنتا ہے وہ تو ایک شریعت کا قانون ہے اور ان کا حق ہے جو دینا ضروری ہے. جو اصل ان کا حق ہے اور شریعت کا قانون ہے وہ تو دیتے نہیں ہیں، اور جو ناموری کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سارا سب کچھ کر لیتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، ہم نے بہنوں سے معلوم کر لیا، بہنیں تو لینے کو ہی تیار نہیں ہیں، انہوں نے تو منع کر دیا کہ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے گھر میں خوشحال ہیں، اپنے سسرال میں، لہٰذا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ سب تم لے لو. بھائیوں سے کہہ دیتی ہیں. وہ اس لیے کہتی ہیں کہ کبھی عید بقرعید کو، کبھی غمی خوشی میں بھائی ہمیں بلا لیتے ہیں، ہم بھائیوں سے ملنے چلے جاتے ہیں. اگر ہم نے آج حق مانگ لیا تو بھائی کل کو ہم سے بلانے سے بھی منع کر دیں گے، بھائیوں کی صورت دیکھنے سے بھی ہم محروم ہو جائیں گے. وہ اس لیے کرتی ہے. میں عموماً سناتا ہوں اور عبرت کے لیے سناتا ہوں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی میرے والد نے یہ چھوڑا ہے اور میری یہ بہنیں ہیں، لہذا میں آخرت میں ان کا جواب دہ بننا نہیں چاہتا ہوں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کے بہنوں کو ان کا حق دے دوں. اور یہ کہہ کر وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارے والد نے ایک زمین نائی کی تھڑی پر لے رکھی تھی جس کی قیمت 40,000، بہت پرانی بات ہو گئی کہ 40,000 روپے اس کی قیمت. میں نے اس زمین کو بیچ کر والد صاحب کی فاتحہ میں پیسے لگا دیے، لیکن چونکہ وہ بہنوں کا حق تھا، بہنوں کے لیے والد صاحب نے لی تھی، لہذا میں ان کا حق کھانا نہیں چاہتا. وہ فاتحہ میں اپنی طرف سے اس کا پیسہ اپنی طرف کروں گا اور یہ 40,000 روپے میں اپنی بہنوں کو دینا چاہتا ہوں. اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ والد صاحب نے کیا چھوڑا ہے پیچھے. انہوں نے کچھ اپنی لسٹ بتائی کہ اتنے پیسے چھوڑے ہیں اور اتنی زمین چھوڑی ہے اور ایسا مکان چھوڑا ہے. ان کا جو مکان تھا اس کی جو قیمت تھی اس کا میں نے حساب لگایا اور حساب لگانے کے بعد ان کو بتایا کہ بھائی اتنا حق تو آپ کے بھائیوں میں سے ایک ایک بھائی کا بنتا ہے اور اتنا حق جو ہے وہ آپ کی بہنوں کا بنتا ہے. تو پہلا سوال تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ تو جب بکے گا جب دیکھا جائے گا. ایک یہ غلط فہمی ہے کہ صاحب ٹھیک ہے بہنوں کو دیں گے لیکن مکان بکے گا جب دے دیں گے، اور مکان بکتا نہیں ہے، کیونکہ مکان تھوڑی بکتا ہے، مکان تو رہنے کے لیے ہوتا ہے اور برسوں اور زندگیاں بیت جاتی ہیں اور بھائی اس میں رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب بکے گا جب دیں گے. یہ بکنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بیچے تو پیسے دے دیں، نہیں بیچتے ہیں تو ان کو کمرہ دے دیں، ان کا جتنا حق بنتا ہے. خیر بہرحال میں نے ان سے یہ کہا کہ اتنے روپئے چاہے مکان میں سے آپ حصہ دے دیں، کمرہ دے دیں ان کو، یا اوپر نیچے کی منزلیں تقسیم کر لیں، اور اگر نہیں آپ مکان لینا چاہتے ہیں تو بہن کے 5-5 لاکھ روپئے بنتے ہیں ایک ایک بہن کے، آپ ان کو دے دیجئے کہ بھئی تمہارا یہ حق بنتا ہے، لہٰذا جو ہے ہم مکان پہ تو ہم رہیں گے، لہٰذا یہ پیسے تم لے لو. انہوں نے اگلی مرتبہ آ کر مجھ سے یہ کہا کہ جی ہم نے بہنوں سے معلوم کر لیا، بہنوں نے سب نے منع کر دیا، بہنوں نے منع کر دیا کہ ہم تو لینے کو تیار نہیں ہیں، آپ اپنے پاس رہو، ہم اپنے گھر میں خوشحال ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اس طرح معلوم کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا. آپ 5-5 لاکھ روپئے بہنوں کو دو کہ یہ تمہارا حق ہے ہمارے باپ کی جائیداد میں سے، اور بہنوں سے یہ کہو کہ تمہیں نہیں چاہیے نا، یہ مہینے 2 مہینے 6 مہینے تمہارے پاس رکھو، اور جس بہن کو بھی نہیں چاہیے وہ 6 مہینے بعد 5 مہینے بعد ہمیں 5 لاکھ روپے واپس دے دے لا کے. میں بتا دوں گا آپ کو کون سی بہن 5 لاکھ روپے لینے کے بعد میں اور 5 مہینے رکھنے کے بعد آپ کو 5 روپے بھی واپس لا کے دے کہ لو بھائی لو واپس لے لو. یہ ہوتا ہے دینے کا طریقہ. آپ ویسے زبانی طور پر معلوم کرو بھائی تمہارا 5 لاکھ روپے حق بنتا ہے، بولو کیا کہتی ہو، تو بیچاری کیا کہیں گی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بدرجہ مجبوری کی بات ہوتی ہے. بیچاری کیا کہیں گی، وہ تو ایسے کمزور ہوتی ہیں. ان کا جو حق بنتا ہے دینا چاہیے، یہ ان کا حق بنتا ہے. یہاں نہیں دیں گے تو آخرت میں دینا پڑے گا. اس لیے یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے کہ آدمی نہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو دے اور نہ اپنی بہنوں کو حق دے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سمجھدار ماں باپ وہ ہوتے ہیں
جو اپنی زندگی میں جو بہنوں کا حق ہے وہ بہنوں کو دے دیں، اور جو اپنی اولاد کا حق ہے وہ اپنی اولاد کو، یعنی جو بیٹوں کا حق ہے اس کو بیٹوں کو دے دیں، اور جو بیٹیوں کا حق ہے وہ بیٹیوں کو دے دیں۔ اس لیے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت اللہ سے ڈرنے والے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو آنے پائی سے حساب کر کے اپنی بہنوں کو حق دیں۔ اس لیے اللہ کا خوف ختم ہو گیا، قیامت سے قریب کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، بے دینی کا دور ہے، بے دینی کا ماحول ہے۔ اس لیے سمجھدار ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی ہی کے اندر ہر بیٹے کو جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کا مالک اس کو بنا دیں، اس کو دے دیں، اس کے نام کر دیں۔ جو بیٹیوں کا حق ان کا بنتا ہے، جو بیٹیوں کو دینا چاہتے ہیں وہ بیٹیوں کو دے دیں۔ اپنے پاس تھوڑا بہت رکھ لیں، زندگی کتنی سی ہے نہ معلوم کب ختم ہو جائے، کہ اپنے استعمال کے لیے بعد میں وہ تھوڑا بہت بچے گا، اس کو تقسیم کرنے میں کسی کو کوئی دقت نہیں آئے گی۔ زیادہ مال جب ہوتا ہے اس کو تقسیم کرنے میں پریشانی آتی ہے، تھوڑی بہت چیزوں کو دینے میں کسی قسم، ہاں چھوٹی موٹی چیزیں میں آدمی دینے میں پریشان نہیں ہوتی۔ وہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، اولاد بیٹھی کے صاحب ابا نے کیا چھوڑا، تو ابا جس پلنگ پہ سوتے تھے جن پر ان کا انتقال ہوا تھا، کہنے لگے بھائی دیکھو اپنے یہاں تو اللہ کا شکر ہے مسیریاں موجود ہیں، یہ ابا کا پلنگ تھا، یہ فلاں پڑوسی کیا نہیں ہے، یہ پلنگ پڑوسی کا دے دو، دیکھو یہ گدا بھی اپن نے نیا خریدا تھا، یہ فلاں کے گھر پہنچا دو، اور یہ ابا کے کپڑے ہیں یہ بہت اچھے ہیں، ابھی نئی سلائے تھے عید کے اوپر، زیادہ کچھ بگڑے بھی نہیں ہیں، یہ فلاں غریب کو دے دو۔ اس طرح بہت سارے انہوں نے یہ چھوٹی موٹی چیزیں تقسیم کر دی۔ بیچارہ کوئی دل جلا بھی وہاں بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ابا کی پاس بک بھی تو ہوگی نا بینک کی، وہ بھی دے دو کسی کو۔ اب سب خاموش کہ وہ کیسے دے دیں گے کہ بھئی جب یہ سب کچھ دے رہے ہو، ابا کے پہنے ہوئے کپڑے خود نہیں پہن رہے دوسروں کو دے رہے ہو، جس پلنگ پر ابا سوتے تھے وہ پلنگ دوسروں کو دے رہے ہو، تو جو ابا کا بینک بیلنس ہے اور چیک بک ہے یا پاس بک ہے ذرا وہ بھی دے دو کسی کو، وہ نہیں دے گا آدمی کسی کو۔ تو زیادہ مال ہوتا ہے نا اس کو تقسیم کرنے میں پریشانی آتی ہے، تھوڑے بہت کو تقسیم کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو سمجھدار ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں دے دلا دے اور تھوڑا بہت اپنے پاس رکھیں، انتقال کے بعد جو تھوڑا بہت ہوگا اس کو تقسیم کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت کسی کو نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں آج ہمارے یہاں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ جو آدمی سود لیتا ہے، سود کھاتا ہے، نعوذ باللہ کوئی سٹے اور جوئے کا کام کرتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، اور وہ مسجد میں آئے تو بڑی کڑی نظروں سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو سٹے کا کام کرتا ہے، جوئے کا کام کرتا ہے، یہ آدمی ہے جو شراب کی دکان لگائے ہوئے ہے، شراب بیچتا ہے۔ اور ایک آدمی بہنوں کا حق کھا کے، اپنی بہنوں کو حق نہ دے کر مسجد کی اگلی صف میں آ کر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اور اس کو حاجی صاحب کہہ کے بڑی عزت کا اس کو درجہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں، بہت نیک آدمی ہیں۔ حالانکہ حرام کی روٹی اور سور کی بوٹی کوئی فرق نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے سور کی بوٹی جس طرح وہ حرام ہے، حرام کی روٹی چاہے وہ کسی بھی شکل کی حرام ہو، سود ہو، رشوت ہو، بیاض ہو، دوسرے کا حق ہو، جو چیز بھی ہو، کہ سور کی بوٹی اور حرام کی روٹی میں کوئی فرق نہیں۔ آدمی دوسروں کا حق کھا کر شان سے پھرتا ہے، اور یہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ ان کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ تو ناجائز ہے، یہ تو غلط ہے، حرام حرام ہے چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو۔ اس لیے اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے، اور زندگی میں ماں باپ کو دے دینا چاہیے، لیکن ماں باپ اگر نہیں دے کر گئے ہیں تو بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بہنوں کو پورا پورا حق ادا کریں، ورنہ اللہ کے ہاں قیامت میں دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔